ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ قال الوحي الأكرم. اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ قال الوحي الأكرم. أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم. أول قول في القرآن قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ قال الوحي الأكرم. اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ قال الوحي الأكرم. أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم. أول قول في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہر آدمی خواہش کرتا ہے کامیاب ہونے کی. دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو کہتا ہو کہ میں ناکام ہونا چاہتا ہوں. کافر آدمی بھی کہے گا، مسلمان آدمی بھی کہے گا، عالم بھی کہے گا، جاہل بھی کہے گا. عورت کی بھی خواہش، مرد کی بھی خواہش، بچوں کی بھی خواہش، بوڑھوں کی بھی خواہش کہ وہ کامیاب ہو جائے. ناکام ہونا کوئی پسند نہیں کرتا. لیکن کامیابی کسے کہتے ہیں، ناکامی کسے کہتے ہیں؟ اگر لوگوں کو ان کے ذہن کے مطابق چھوڑ دیا جائے
تو ہر آدمی اپنے اپنے ذہن سے کوئی نہ کوئی اس کا فلسفہ پیش کرے گا. کوئی کہے گا کہ بھائی مالداری یہ کامیابی ہے، کوئی کہے گا ڈگری اور منصب یہ کامیابی ہے، کوئی کہے گا کہ بڑے بڑے عہدوں کا حاصل ہو جانا یہ کامیابی ہے. دنیا کے مختلف لوگ مختلف ذہنیتیں رکھتے ہیں اور اپنی اپنی ذہنیت کے اعتبار سے لوگ اس کا جواب دیتے ہیں. لیکن ہم اللہ سے پوچھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں، ناکامی کسے کہتے ہیں. قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اسی کا جواب دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے 4 اصول بتائے. فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقوی کی زندگی گزارتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو ایسے ہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. معلوم ہوا کہ 4 چیزیں ہیں جس کے اوپر گامزن ہونے اور جس کو حاصل کر لینے سے انسان اللہ کی نظر میں کامیاب ہوتا ہے. جو ہم سمجھتے ہیں کامیابی ہے وہ کامیابی نہیں. آج دنیا کا ماحول ایسا ہے اور دنیا کے لوگوں نے اس طرح ایک ماحول پیدا کر دیا ہے کہ لوگ بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو حاصل کرنا یہ چیز ہے کامیابی. حالانکہ قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو متاع غرور فرمایا، دھوکے کا سامان. اور متاع جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، دنیا کی حقیقت میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک متاع ہے. متاع کسے کہتے ہیں؟ یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی عام طور پر ہم لوگ کر دیتے ہیں سامان، لیکن اس کی حقیقت ایک واقعے سے سمجھ میں آتی ہے. آپ نے علامہ اسماعیل کا نام سنا ہو کہ نہ سنا ہو، بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور عربی زبان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قدرت عطا فرمائی تھی. عربی زبان کے ماہر، اور ان کا قول عربی زبان میں ایک معتبر مانا جاتا ہے. وہ کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو علماء کہتے ہیں کہ وہ آخری فیصلہ ہے. یہ علامہ اسماعی کہتے ہیں کہ میں نے جب قرآن پاک کے اندر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ دنیا کو متاع کہا ہے تو میرے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوا کہ متاع کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہیے. اب حقیقت کیسے معلوم کی جائے؟ انہوں نے سوچا کہ عربی زبان جو لوگ بولتے ہیں خالص عربی، ان لوگوں سے معلوم کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں اس کا استعمال کرتے ہیں اور کس وقت استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے لیے میں شہر شہر گھومتا رہا، گاؤں گاؤں گھومتا رہا، کبھی اس گاؤں میں جاتا کبھی دوسرے گاؤں میں جاتا. اس لیے کہ عرب کے لوگ جو گاؤں دیہات میں رہتے تھے وہ خالص عربی بولتے تھے اور ان کی عربی کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ میں ایک قریے میں گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر کے باہر. کہتے ہیں کہ میں ویسے ہی گیا اور اس بچے کے بازو بیٹھ گیا اور اس بچے سے باتیں کرنے لگا. باتیں کرتے کرتے میں نے پوچھا کہ بھائی تمہارے ابا کا نام کیا ہے، امی کا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، تم کتنے بھائی ہو، کتنی بہنیں ہو. یہ جو عام سوالات ہوتے ہیں یہ میں پوچھتا رہا. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ پیش آیا کہ اس گھر کے باہر جہاں بچہ بیٹھا ہوا تھا ایک پوچھا رکھا ہوا تھا جس کے ذریعے گھر کو پوچھتے ہیں، صفائی کرتے ہیں. پوچھنے کا کپڑا جو ناپاک ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، گھر میں رکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، اس لیے لوگ اسے اٹھا کر گھر کے باہر کہیں ڈال کر رکھتے ہیں کہ اس کی سڑن اور بدبو اور اس کی گندگی و غلاظت سے ہم دور رہیں. کہتے ہیں کہ وہ کپڑا ایک جگہ باہر پڑا ہوا تھا.
اتنے میں ایک کتا آیا اور کتے نے اس کپڑے کو اٹھا کر اپنے منہ سے وہاں سے چل پڑا، اور کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی پہاڑی سامنے تھی اور اس پہاڑی پر جا کر وہ بیٹھ گیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، کوئی بہت بڑی بات نہیں، ایسا تو روزانہ پیش آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد اس بچے کی ماں آئی، ماں آتے ہی بچہ بول پڑا، اور بچے نے کیا کہا؟ بچے نے کہا کہ کتا آیا وَأَخَذَ الْمَتَاعَ، اور متاع کو اٹھا لیا، وَاتَّبَارَكَ الْجَبَلْ، اور پہاڑ کے اوپر چڑھ بیٹھا۔ کہتے یہاں وہ لفظ استعمال کر رہا ہے، دیکھیے اخذ المتاع، متاع اٹھا لیا۔ کہتے ہیں کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ عربی میں متاع کسے کہتے ہیں؟ ضرورت کا وہ سامان، ضرورت کی وہ چیز کہ اس کے بغیر کام تو نہیں چلتا، لیکن وہ ایسی حقیر ہوتی ہے، ایسی ذلیل ہوتی ہے کہ اس کو گھر میں بھی نہیں رکھا جا سکتا، اس کو گھر کے باہر کہیں ڈال کے رکھا جاتا ہے۔ ایسی چیز کو قرآن کریم نے متاع یہاں فرمایا اور دنیا کے لیے اس کو استعمال فرمایا۔ کہتے اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا سمجھانا چاہا۔ سمجھانا یہ چاہا کہ یہ دنیا جس کو تم بہت اچھا سمجھتے ہو، دلوں میں بساتے ہو، اس کی محبت اپنے دلوں میں پالتے ہو اور اس کے پیچھے ہر وقت لگے رہتے ہو اور اس کا حاصل کرنے کی فکروں میں لگ جاتے ہو، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے پیچھے تم پڑے رہو، یہ تو اس قابل ہے کہ تمہارے گھر کے باہر پڑا رہے۔ یہ دنیا ہے، متاع ہے، ایک حقیر سا کپڑا ہے، ضرورت تو بے شک ہے اس کی، اس سے انکار نہیں ہے۔ ہمیں کھانے کی ضرورت، ہمیں پینے کی ضرورت، ہمیں پہننے کی ضرورت، ہمیں گھروں کی ضرورت اور اسباب کی ضرورت، چیزوں کی ضرورت۔ اگر ان چیزوں سے ہم استفادہ نہ کریں تو ظاہر بات ہے دنیا کا کام نہیں چل سکتا، ہماری زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ساری چیزیں ضروری تو ہیں لیکن یہ دل میں رکھنے کے قابل نہیں۔ آپ کوئی اس کپڑے کو جس سے پوچھا جاتا ہے اپنے شوکیس میں لے جا کے سجا سکتے ہیں؟ نہیں، اس کو تو باہر ڈال کے رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس دنیا کو دل کے باہر رکھیے، دل کے گھر میں رکھنے کی جو ہے دل کے گھر میں رکھنا یہ بہت ہی بری بات ہوگی اور دل کو گندا کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا یہ ہے دنیا کی حقیقت، لیکن آج دنیا والوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسی پر ہماری کامیابی کا مدار ہے، مال ہو، دولت ہو، چیزیں ہوں، اسباب ہوں، اس لیے دنیا اسی کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ ہر وقت دنیا کی تعلیم کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، دنیا کی تعلیم حاصل کرے لیکن یہ سمجھ کرتے ہیں کہ متاع ہے، باہر رکھنے کے قابل ہے، دل میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، بسانے کے قابل نہیں ہے، سجانے کے قابل نہیں ہے، ایک ضرورت کا سامان ہے۔ لیکن بھائیوں آج دنیا میں کچھ ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ لوگ ہر وقت دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تاجروں کو دیکھو، تجارت کی منڈیوں میں ہر وقت لگے ہیں، اپنے کاروبار کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ملازمت پیشہ لوگوں کو دیکھو، وہ اپنی ملازمت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کو کسی اور چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دن بھر اسی کی مشغولیت، دن بھر اسی کا تذکرہ، دن بھر اسی کا تصور، دن بھر اسی کے پیچھے محنت اور مجاہدہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ آج ہم لوگ بھٹک گئے ہیں اور صحیح راستے سے ذرا دوسرے راستے کی طرف مڑ گئے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کامیابی وہ نہیں ہے جس کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو، کامیابی تو ان 4 چیزوں میں اللہ نے رکھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ کہتے ہیں من یطیع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ورسولہ، اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی بھی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ صحابہ کرام نے اطاعت کی، اللہ کے رسول کی، اور ایسی اطاعت جو بالکل لاجواب قسم کی اطاعت۔ اللہ نے جو کہا اس کو فوراً مان لیا، اللہ کے رسول نے جو کہا اس کو فوراً مان لیا۔ تاریخ کا واقعہ بلکہ سیرت کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی طرف سے شراب کی حرمت کا قانون لوگوں کو سنایا تھا، موقع ایسا تھا کہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں شراب رکھے ہوئے تھے،
اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کے مکان میں بعض صحابہ کرام جمع تھے اور شراب کا دور چل رہا تھا. حضرت انس بن مالک چھوٹے صحابی تھے, ان کو ساقی بنا رکھا تھا. حضرت انس کپوں میں ڈال کر, پیالیوں میں ڈال کر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کو شراب پلانے میں مشغول تھے. یہ وہ دور تھا کہ اس سے پہلے شراب حلال تھی, لوگ شراب پیا کرتے تھے. عرب کی سرزمین پر اس کا بڑا رواج تھا, بلکہ ان کی تو گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی شراب, اس لیے بچہ شراب پیتا تھا, عورتیں شراب پیتی تھی اور مرد شراب پینے میں طاق تھے. اور یہاں پر دور چل رہا تھا, حضرات صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منادی آیا اور اس نے کھڑے ہو کر اعلان یہ کیا, اللہ کے نبی کا میں قاصد ہوں, اللہ کے نبی نے مجھ کو بھیجا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے, بس یہ سننا تھا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا شراب جس کے ہاتھ میں تھی وہ ہاتھ ہی میں رہ گئی, اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ شراب ہاتھ میں جب آ گئی ہے تو چلو 1-2-4 گھونٹ لے کر پھر چھوڑ دو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بعض صحابہ کو میں نے دیکھا کہ وہ منہ میں لے چکے تھے, جب انہوں نے یہ پیغام اللہ کے نبی کا سنا تو اس وقت انہوں نے فوراً منہ کی شراب کو باہر ڈال دیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا ارے بھائی منہ میں تو آ گئی ہے, چلو اس کو نگل لے, اگلے مرحلے میں ہم اس کو نہیں پیئیں گے. یہ تھی حضرات صحابہ میں اطاعت. اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا, اللہ نے جو کہہ دیا فوراً اس کی تابعداری کرتے تھے. اس کے اندر رتی برابر انہوں نے انحراف کرنا پسند نہیں کیا. ایک صحابی کا واقعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کانلوی رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر درج کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنا مکان بنایا اور وہ مکان تھا قبے دار. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ سے ایک موقع پر تشریف لے جا رہے تھے. بعض صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کو دیکھا اور پوچھا کہ کس کا مکان ہے. صحابہ نے بتایا کہ فلاں صحابی کا مکان ہے. اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا, نہ اس کے اوپر کوئی نکیر فرمائی, نہ ان صحابی کے بارے میں کوئی تبصرہ فرمایا, نہ ان کا کوئی تذکرہ فرمایا, بلکہ خاموشی کے ساتھ گزر گئے اور پھر واپس تشریف لے آئے. 2-4 دنوں کے بعد وہ مکان والے صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا, السلام علیکہ یا رسول اللہ. لیکن اللہ کے نبی آج جواب دینے ان کو تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا, وہ ادھر سے آ کے سلام پیش کرنے لگے. اللہ کے نبی نے ادھر چہرہ موڑ لیا اور پھر ادھر سے آ کے انہوں نے سلام پیش کیا. اللہ کے نبی نے تیسری طرف چہرہ موڑ لیا. وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے, اور کیوں پریشان نہ ہوتے, یہ عاشقان رسول تھے جن کے دلوں کے اندر سچی محبت تھی اللہ کی, اللہ کے رسول کی, اور سچا عشق تھا اللہ کا, اللہ کے رسول کا. وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے منہ موڑ لے اور اعراض فرمائے. بہت زیادہ پریشان ہو گئے, اور جو صحابہ حضور کی مجلس میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے آہستہ سے ان کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے کیا میرے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل ہو گئی ہے. ان کو خوف تھا, ان کو ڈر ہونے لگا کہیں ایسا تو نہیں اللہ نے میرے بارے میں کوئی آیت نازل کر دی ہو کہ میں بڑا برا آدمی ہوں, میں ایسا اور ایسا ہوں, اللہ کے نبی کو حکم دے دیا ہو کہ سلام نہ کرو یا ان کے سلام کا جواب نہ دو. مختلف قسم کے خیالات اور مختلف قسم کے اندیشے ان کے دل کے اندر پیدا ہونے لگے. اللہ کے نبی کے صحابہ سے پوچھنے بیٹھ گئے کہ میرے بارے میں کوئی قرآن کی آیت تو نازل نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا کہ ہم نے تو نہیں سنا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے میرا کوئی تذکرہ کیا, میرے بارے میں کسی خیال کا اظہار فرمایا, کسی مجلس کے اندر میرا کوئی ذکر آیا؟ صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں.
کہ اللہ کے نبی نے آپ کا کوئی ذکر کیا ہو؟ ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ ان 2-4 دنوں میں کوئی تذکرہ آیا ہو۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ ہاں اتنی بات ہوئی تھی کہ آپ کے مکان کی طرف سے چند دنوں پہلے اللہ کے نبی کا گزر ہوا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا یہ کس کا مکان ہے؟ ہم نے بتایا یہ تمہارا مکان ہے۔ اللہ کے نبی کچھ نہیں فرمائے، خاموشی سے گزر گئے تھے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ تمہارے بارے میں کوئی تذکرہ ہوا ہو۔ وہ صحابی سمجھ گئے اور ان کو یہ خیال ہونے لگا کہ ہو نہ ہو اللہ کے نبی کو میرے مکان کا یہ انداز پسند نہیں آیا، یہ قبیدار مکان جو میں نے بنایا ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طبیعت کے لیے ناگواری کا باعث بن گیا۔ یہ سوچ کر وہاں سے اٹھتے ہیں اور جا کر اپنا پورا مکان گرا دیتے ہیں۔ مکان بنایا تھا لیکن اب مکان کو اللہ کے نبی کا اشارہ پا کر، اللہ کے نبی کی اطاعت کی خاطر، اللہ کے نبی کی خوشنودی کی خاطر پورا مکان ڈھا دیتے ہیں، اور آ کر بتاتے بھی نہیں کہ میں نے اللہ کے رسول آپ کی خوشنودی کے لیے کام کر دیا ہے۔ مکان کو ڈھا کر وہیں رہ گئے۔ پھر 2-4 دنوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا پھر اتفاق سے وہاں سے گزر ہوا، دیکھا تو اب مکان نہیں ہے۔ صحابہ سے پوچھا کہ بھئی یہ مکان موجود تھا، ان صحابی کا کیا ہو گیا؟ صحابہ نے بتایا کہ ایسی ایسی بات ہوئی تھی۔ وہ صحابی آئے تھے، آپ کو سلام پیش کیے تھے، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، پھر انہوں نے ہم سے دریافت کیا تھا اور ہم نے یہ صورتحال بتائی تھی کہ آپ نے اس مکان کے بارے میں پوچھا تھا، بس اتنی بات سن کر وہ چلے گئے تھے، اور انہوں نے اپنا مکان اس لیے گرا دیا کہ آپ کے لیے باعث ناگواری ہوا ہے۔ بھائیو، یہ تھے حضرات صحابہ کہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس قدر آگے رہتے تھے کہ کبھی انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اس میں تاخیر کو برداشت نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے۔ آخرت کے اندر کی کامیابی کے بارے میں سوال کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہاں تبصرے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ وہاں تو ان کو کامیابی ملے گی ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، ایسی بلند ترین کامیابی عطا فرمائی، ساری دنیا اللہ نے ان کے قبضے میں دے دی۔ بڑے بڑے ممالک فتح ہوتے چلے گئے، صحابہ کرام کا نام سنتے تھے تو لوگ کانپ کے رہ جاتے تھے۔ آپ کے علم میں ہوگا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک موقع پر ملک روم کے بادشاہ نے اپنا ایک قاصد بھیجا تھا۔ ملک روم کا قاصد مدینہ طیبہ پہنچا اور گھسنے کے بعد جب لوگوں سے ملاقات ہونے لگی تو اس نے کہا کہ میں امیر المؤمنین سے ملنے آیا ہوں، ان کا محل کہاں پر ہے؟ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے امیر کا کوئی محل نہیں ہوتا۔ وہ آدمی سمجھا کہ شاید یوں ہی کوئی بات کہہ کے جا رہے ہیں، مذاق کر رہے۔ اس کے ذہن میں تو تھا کہ اتنا بڑا امیر تو اس کا بہت بڑا محل ہوگا، بلکہ کئی محلات ہوں گے، لیکن یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی محل نہیں۔ کہتے ہیں کہ دوسرے آدمی سے ملا، ان سے بھی پوچھا کہ بھائی امیر المومنین کا محل کہاں ہے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے بھی یہی جواب دیا کہ ان کا جھونپڑا تو موجود ہے، کوئی محل نہیں۔ اس نے تیسرے آدمی سے پوچھا، اس نے بھی کہا کہ بھائی ہمارے امیر کا کوئی محل نہیں ہوتا، ہاں آئیے میں ان کو آپ کا مکان بتاتا ہوں۔ وہ لے جا کر حضرت امیر المومنین کا مکان بتا دیا۔ وہاں پر ایک ٹانٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا، وہ حیران تھا، وہ بڑا پریشان تھا کہ صحیح بات ہے کہ یہاں ان کا امیر ایسا رہتا ہے یا یہ کہ لوگ میرے سے کچھ مذاق کرنے لگے ہیں۔ بہرحال دریافت کیا گھر میں کہ امیر المؤمنین سے ملاقات کے لیے آدمی حاضر ہوا ہے۔ گھر میں بتایا گیا کہ امیر المؤمنین اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے اور وہ جنگل کے اندر آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جنگل میں امیر المؤمنین آرام کرتے ہیں۔ کوئی تصور ہو سکتا تھا ملک روم کے قاصد کے دماغ کے اندر یہ بات آ سکتی تھی، لیکن بہرحال بتایا گیا اور اس کو مجبوراً ماننا پڑا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی کو رہبر بنا کر وہاں پر چل پڑا۔ جب وہاں پر گیا تو حضرت امیر المؤمنین ایک اینٹ کو اپنے سرہانے رکھ کر اس کے اوپر آرام کرنے میں مشغول ہے اور تنہا ہے۔ وہاں پر کوئی سیکورٹی فورسز نہیں ہے،
وہاں پر بندوق لیے ہوئے کوئی موجود نہیں ہے، تنے تنہا امیر المؤمنین وہاں پر آرام کرنے میں مشغول ہے، اور صورتحال یہ ہے، یہ آدمی قریب ہوا، دیکھا کہ وہ آرام کر رہے ہیں، لیکن اس کے بدن کے اوپر کپکپی طاری ہو گئی۔ امیر المؤمنین کے چہرے کا روپ دیکھ کر، امیر المؤمنین کا جو انداز تھا وہ دیکھ کر اس کے اوپر بدن پر کپکپی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ کچھ دیر میں امیر المؤمنین کی آنکھ کھل گئی۔ امیر المؤمنین نے اس کو اپنے قریب بلایا، تھپکی دیا اور کہنے لگے کہ بھائی کانپتے کیوں ہو؟ میں بھی تو تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، مجھ سے کانپنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا مجھے خود نہیں معلوم کہ میں کیوں کانپ رہا ہوں، لیکن میں آیا ہوں ملک روم کے بادشاہ کی طرف سے آپ کے پاس پیغام لے کر، یہ پیغام آپ کو دے رہا ہوں۔ بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی تھی، ساری دنیا ان کے سامنے زیر ہو گئی، ساری دنیا ان کے سامنے سر نگو ہو گئی، ساری دنیا ان کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ اللہ نے دنیا میں ہی بتا دیا کہ جو اللہ کا مطیع ہوتا ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، جو اللہ کی بات مانتا ہے، جو اللہ کے رسول کی سن کر چلتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں تاریخ کے اندر اور عجیب و غریب حالات، عجیب و غریب واقعات حضرات صحابہ کے اور اس کے بعد کے دور کے بھی ہیں، لیکن سارے واقعات تو سنائے نہیں جا سکتے۔ ایک دو واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ واقعی جو اللہ کا مطیع اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرما بردار ہوتا ہے اور ان کی مان کر زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ کی اطاعت کا عنصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عنصر ہوتا ہے، اللہ اس کو دنیا کے اندر کس قدر سرخ روئی عطا فرماتے ہیں۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک ایران سے جنگ ٹھن گئی تھی، اور امیر المؤمنین نے بہت سارے صحابہ کو، بہت سارے تابعین کو جہاد کی مہم کے اندر روانہ فرمایا۔ صحابہ کرام وہاں پر پہنچے اور کسرا کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جبکہ ان کے پاس کوئی زیادہ ہتھیار نہیں تھے، کوئی بہت بڑی فورسز ان کے پاس میں نہیں تھی، نئے نئے آلات، نئی نئی چیزیں ان کے پاس کچھ موجود نہیں تھی، پرانے ہتھیار، اور وہ بھی سب کے لیے ناکافی ہتھیار کو لے کر یہ فوج پہنچتی ہے اور ملک روم کے بادشاہ سے ان لوگوں کی جو ہے جنگ ٹھن جاتی ہے اور اس کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے اور پورا محل تہس نہس کر دیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا ہال تھا جو کئی ایکڑ پر مشتمل تھا، اور اتنے لمبے چوڑے اس دالان، اس ہال کے اندر ایک قالین بھی بچھا ہوا تھا، اور یہ صرف ایک پیس، لمبی چوڑی پیس جو پورے اس دربار ہال کے اوپر حاوی، ایسی پیس وہاں پر موجود تھی، وہ قالین بچھا ہوا، اور اس قالین کے اوپر بہت سارے جو ہے دھاتوں کا کام کیا گیا تھا، سونے سے، چاندی کے دھاتوں سے اور مختلف قسم کے دھاتوں کا کام کیا گیا تھا، بہت ہی قیمتی، بڑا مضبوط، بڑا عجیب و غریب، دیکھنے قابل، مزین اور مرصع۔ حضرات صحابہ کرام نے محل کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور جتنا وہ بڑا قالین تھا اس کو لپیٹا اور قالین ہی اٹھا کے وہاں سے لے آئے۔ یہاں پر چھوٹے بڑے قالین ہوتے ہیں، اسی میں ذرا بڑا قالین ذرا موٹا سا دبیز ہو تو اس کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن کئی ایکڑ پر مشتمل اتنا بڑا قالین اور اتنا موٹا اور دبیز، اور اس کے اوپر ایسے بیل بوٹے کا کام کیا ہوا، سونے کے تاروں سے، چاندی کے تاروں سے اور مختلف قسم کی دھاتوں سے اور مختلف قسم کی رنگتوں سے اس کو اٹھا کر صحابہ کرام لے کر آ گئے۔ اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ جو محل ہے اس محل کی ایک دیوار اب بھی موجود ہے، لیکن وہ دیوار اتنی مضبوط ہے آج بھی کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں
کہ اتنی مضبوط دیوار کے ساتھ جڑا ہوا جو محل تھا وہ محل کتنا مضبوط ہوگا، لیکن حضرات صحابہ کرام نے اپنی روحانی قوت سے اس کو اکھاڑ دیا تھا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ یہ قالین لے کر آئے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے، اس کو پیش کیا گیا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس قالین کو کیا کیا جائے۔ کسی نے کچھ مشورہ دیا اور کسی نے کچھ مشورہ دیا۔ بعض لوگوں کا مشورہ تھا کہ اس کو محفوظ رکھا جائے، اس لیے محفوظ رکھا جائے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہوگا اور یادگار ہوگا۔ لیکن حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ قالین یادگار ہے تو یادگار تو بے شک ہے، لیکن کن کی یادگار ہے؟ یہ یادگار ہے فاسقوں کی، کافروں کی، فاجروں کی، بدکاروں کی، شرابیوں، کبابیوں، زناکاروں کی، ایسے لوگوں کی یادگار کو باقی رکھنے کے بجائے بہتر تو یہ ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور جتنے مجاہدین وہاں پر شریک ہوئے تھے ان سارے مجاہدین کو ایک ایک ٹکڑا اس کا دے دیا جائے۔ چنانچہ اس قالین کے ٹکڑے کیے گئے اور ایک ایک ٹکڑا ایک ایک صحابی کو ملا، اور جب اس کی قیمت لگائی گئی تو کئی لاکھ درہم اس زمانے میں ایک ایک صحابی کے حصے میں آ گئے۔ بھائیو بزرگوں، یہ تھے حضرات صحابہ، ان کے پاس جو ایمانی قوت اور ایمانی طاقت موجود تھی یہ اسی اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ اس روحانی قوت کے نتیجے میں بڑے بڑے بادشاہوں سے ٹکر لے لیتے تھے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا ان کے قبضے میں دے دی۔ یہ صورتحال جو ابھی میں نے عرض کی آج ہمارے اندر موجود نہیں۔ موجود نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم لوگ ماشاءاللہ جلسے تو بہت ہوتے ہیں، میں بھی بہت جلسوں میں جاتا رہتا ہوں، ابھی تقریباً 2-2.5 ماہ سے مستقل جلسوں ہی میں ہوں، لیکن بھائیوں جلسے جتنا ہم سنتے ہیں کام اتنا ہم نہیں کرتے۔ ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی، ہمارے اندر کوئی احساس نہیں جاگتا، ہمارے اعمال کے اندر کوئی بڑھوتری نہیں پیدا ہوتی، ہمارے ایمان کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ہم جہاں رہتے ہیں وہی رہتے ہیں، اس سے 1 انچ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر بھی یہی ایمانی قوت اور ایمانی جذبہ بیدار ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہر وقت کوشاں رہے اور ہر وقت جذبات کے اندر بھرے ہوئے ہوں اور آگے بڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ اور اطاعت کے معنی کیا ہے؟ اطاعت کے معنی ہے فرما برداری، اور فرما برداری کیا ہے؟ اللہ نے جو حکم دے دیا، اللہ کے رسول نے جو حکم دے دیا، نماز کا حکم تو نماز پڑھنا اطاعت، زکات کا حکم آئے تو زکات دینا اطاعت، اور جو ہے حج کرنے کا حکم آئے تو حج کرنا اطاعت، اور اسی طریقے پر اگر حکم دیا جاتا ہے داڑھی رکھنے کا، اللہ کے رسول نے داڑھی کا حکم دیا، داڑھی کا رکھنا اطاعت، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو حکم دیا بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ بھی اطاعت کے اندر داخل ہوگا، بچوں کی خبر گیری کرو، یہ بھی اطاعت کے اندر داخل ہوگا، بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت دو، یہ بھی اطاعت کے اندر داخل ہوگا۔ اسی طریقے پر بہت سارے عنوانات ہیں، پوری شریعت پر یہ چیز حاوی ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شریعت کے 5 اجزاء ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کئی کتابوں کے اندر اس کو بہت اجاگر کیا تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ دین اور اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے۔ آج اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا مطلب ہم صرف یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ لی اور اطاعت ہو گئی، باقی گھریلو زندگی ہماری کیسی، اخلاقی زندگی ہماری کیسی، بازار والی زندگی ہماری کیسی، ملازمت والی زندگی ہماری کیسی، ازدواجی زندگی ہماری کیسی، اور ماں باپ کے ساتھ جو ہماری زندگی ہے وہ کیسی، ہمارے بچوں کے ساتھ جو زندگی ہو رہی ہے وہ کیسی، ان ساری زندگیوں کے بارے میں اطاعت کا کوئی تصور ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اطاعت بولتے ہی ہم صرف یہ معنی لیتے ہیں وقت آئے تو نماز پڑھ لینا، اور کوئی زیادہ آگے بڑھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے بھائی زکات ادا کر دینا اطاعت ہے، اور بھی کوئی آگے بڑھتا ہے یہ سمجھ لیتا ہے کہ حج کر لینا اطاعت ہے۔ بے شک نماز بھی اطاعت ہے، روزہ بھی اطاعت ہے،
حج کرنا بھی اطاعت ہے اور ذکر کرنا بھی اطاعت ہے اور تلاوت کرنا بھی اطاعت ہے، لیکن اتنا ہی نہیں ہے، یہ عبادات میں اطاعت ہو گئی، اور عبادات کے علاوہ شریعت کے اور اجزاء بھی ہیں، اس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کئی کتابوں کے اندر اس مسئلے کو واضح کیا ہے اور بزرگوں نے لکھا ہے، لیکن ہمارے لیے جو ہے یہ قریبی واسطہ ہونے کی وجہ سے میں نے ان کا حوالہ دیا۔ حضرت مولانا تھانوی لکھتے ہیں کہ شریعت کے 5 اجزاء ہیں۔ سب سے پہلا جز وہ ہے عقائد۔ ایک آدمی کو عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، بزرگوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، اسی طرح قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، اللہ کی کتابوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، اور اس دنیا کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، تقدیر کے بارے میں کیا عقیدہ ہو۔ یہ ایک عقائد کی مستقل بحث ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے قانون کے مطابق ان ساری چیزوں میں عقیدے کو بنایا تو یہ ہوا عقیدوں میں اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اگر ہم اس ڈگر سے ہٹ گئے، اللہ نے کہا کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو، رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو، قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو، آخرت کے بارے میں عقیدہ یہ رکھو، لیکن ہم نے اس سے ہٹ کر کوئی اور عقیدہ بنا لیا تو ہم ڈگر سے ہٹ گئے اور اطاعت نہیں ہوئی۔ اس لیے سب سے پہلا جز ہے عقیدے کا۔ عقیدے کے بعد عبادات، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور قربانی ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، یہ سب عبادات کہلاتے ہیں۔ اس کے اندر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت چاہیے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی معتبر نہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ بھی معتبر نہیں، حج کرتے ہیں تو حج بھی معتبر نہیں، عمرہ کرتے ہیں تو عمرہ بھی معتبر نہیں۔ وہاں پر دیکھنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا قانون ہمارے اوپر لاگو کیا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعت نماز اگر کوئی 4 پڑھنے لگے، اس کو اطاعت نہیں کہا جائے گا۔ اگر کوئی عصر کی نماز 5 رکعت پڑھنے لگے، اسے اطاعت نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے اطاعت کے اندر یہ بھی داخل کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے عبادات کے متعلق جو حکم دیا اس کو پورا کیا جائے۔ یہ تو عام طور پر لوگ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، کچھ کر بھی لیتے ہیں، لیکن بھائی اگلے نمبرات میں تیسرا نمبر ہے معاشرت۔ معاشرت کے معنی ہے مثال کے طور پر بھائیوں کے ساتھ کیسے رہے، ماں باپ کے ساتھ میں کیسے رہے، بھائی بہنوں کے ساتھ میں کیسے رہے، رشتہ داروں کے ساتھ میں کیسے رہے، بیوی کے ساتھ میں کیسے رہے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ میں کیسی رہے، اور یہ مختلف لوگ جن سے تعلق وابستہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کس طرح کی رہائش ہو، اس کے بارے میں خدا نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اس میں بھی اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ لیکن آج معاملہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہماری معاشرت تباہی کے غار میں جا رہی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ ازدواجی تعلقات، میاں بیوی کے تعلقات انتہائی خراب ہیں، ہر روز جھگڑے، ہر روز فسادات، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتیاں اور جو ہے مار پیٹ کے واقعات، اور کہیں خلا کے واقعات، کہیں طلاق کے واقعات، اور طلاق بھی 1-2 نہیں دیتے ہیں تو 3 سے کم دینے تیار نہیں ہوتے۔ طلاق حالانکہ 1 بھی دے سکتے ہیں، 2 طلاق بھی دی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پر لوگ طلاق دیتے ہیں تو 3 ہی سے شروع کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے 100 طلاق بیوی کو دے دیے۔ مجھے یاد آیا کہ ایک آدمی حضرت ابن عباس کے پاس میں آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے آ کر کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بانت من کا بسلاس، وہ تیری بیوی تیرے سے 3 طلاق پر جدا ہو گئی اور جتنی باقی رہ گئی وہ تیرے اوپر پڑ گئی۔ آج کے نوجوانوں پر پتہ نہیں کتنی طلاقیں پڑ رہی ہیں۔ یہ ابتدا کرتے ہیں 3 طلاق سے۔ بھائیوں سوچنا ہے، سمجھنا ہے، ہم کو اللہ نے حکم دیا اطاعت کرو۔ اس ازدواجی زندگی میں اللہ کی اطاعت کیسی،
اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کیسی، اللہ کے رسول نے بیویوں کے ساتھ زندگی کیسی گزاری، بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا اصول اور کیا ضابطہ ہم کو عطا فرمایا، اور کیسی پاکیزہ زندگی گزار کر اللہ کے رسول نے ہم کو دکھایا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صاحب ان کے گھر پہ گئے اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے سنا کہ گھر کے اندر سے آوازیں آ رہی، حضرت عمر کی آواز اور ان سے زیادہ آواز ان کی بیوی کی۔ یہ آدمی پریشان ہو گیا، میں تو آیا تھا امیر المومنین کے پاس کہ اپنی بیوی کی شکایت کروں گا کہ میری بیوی میرے سامنے زور سے بولتی ہے، میری باتوں کا جواب دیا کرتی ہے، اور میرا ادب اور احترام ایسا نہیں کرتی جیسا کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں امیر المومنین کے گھر میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ امیر المومنین کی آواز تو پست ہے لیکن ان کی بیوی کی آواز ان سے زیادہ تیز۔ بیچارہ پریشان ہوا، کہا کہ ان کے گھر میں بھی یہی قصہ، تو شکایت کیا، اس لیے واپس چلو۔ اس لیے بیچارہ وہیں سے واپس ہونے کے لیے ذرا گھوم کے جو چلنے لگا، اتنے میں اتفاق سے امیر المومنین نے گھر کھولا اور باہر نکلے، دیکھا تو انہی کے گھر کے پاس سے ایک آدمی جا رہا ہے۔ آواز دے کر سلام کیا، بلایا اور پوچھا کہ بھائی تم میرے گھر پہ آئے تھے؟ اس نے کہا ہاں امیر المومنین آیا تھا اور واپس ہو رہا تھا۔ پوچھا کہ کیوں آئے تھے، کیوں واپس ہو گئے؟ انہوں نے کہا میں آیا تھا بیوی کی شکایت لے کر کہ میری بیوی بہت تیز بولتی ہے، میرے سامنے جواب دیا کرتی ہے، میری باتوں پر رد و قضا کیا کرتی ہے۔ میں یہاں پر پہنچا تو میری رائے بدل گئی، اس لیے واپس ہو گیا۔ پوچھا کہ کیوں رائے بدل گئی؟ اس نے کہا حضرت آپ کے گھر سے بھی آواز آ رہی تھی، زور زور سے آوازیں آپ کی بیوی کی آ رہی تھی، آپ کی آواز ان کے سامنے پست تھی۔ میں نے کہا قصہ یہاں بھی وہی ہے تو مجھے بھی صبر کرنا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا، بڑی اونچی بات فرمائی۔ امیر المومنین فرمانے لگے کیوں نہ میں اس کی بات کو برداشت کروں جب وہ میرے سے تیز بولنے لگے اور میری بات کاٹ کر مجھ کو جواب دینے لگے، کیوں میں برداشت نہ کروں جبکہ صورتحال یہ ہے کہ یہ میرے بچوں کی نگرانی کرتی ہے، میرے گھر کی رکھوالی کرتی ہے اور میرے ساز و سامان اور میرے گھر بار کی تمام چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرتی ہے اور گھر کی صفائی کا کام کیا کرتی ہے اور میرا کھانا پکایا کرتی ہے اور اسی طرح میرے کپڑے دھو دیا کرتی ہے۔ اگر ان میں سے ہر کام کے لیے میں کسی کو مزدور بنا کے رکھوں، میرا پیسہ تو خرچ ہوگا لیکن مجھے سکون نہیں مل سکتا، نہ وقت کے کپڑے مل سکیں گے، نہ وقت پر کھانا مل سکے گا، نہ گھر کی صفائی ہو سکے گی، نہ رکھوالی ہو سکے گی، نہ حفاظت ہو سکے گی، نہ بچوں کی تربیت ہو سکے گی۔ یہ سب کچھ کر رہی ہے، اگر یہ تھوڑی بہت زور سے آواز کرنے لگے تو کیا مجھے برداشت نہیں کرنا چاہیے؟ یہ امیر المومنین نے ہم کو سکھایا۔ لیکن آج کے نوجوانوں کا حال بڑا عجیب و غریب ہے۔ ہمارے یہاں بھائیوں، میں روزانہ دیکھ رہا ہوں، ہر روز کوئی نہ کوئی طلاق کا، خلا کا واقعہ پیش آتا ہے۔ ہر دارالفتہ میں جاؤ، مفتیوں کے پاس ڈھیر لگا ہوا ہوگا اور اس ڈھیر کے اندر زیادہ تر مسئلے یہی جھگڑوں کے مسئلے ہیں اور طلاق اور خلا کے مسائل پوچھے جا رہے ہیں۔ دوسرے مسئلے پوچھنے والے تو اتفاقاً کوئی پوچھتے ہیں، زیادہ تر یہی مسئلے پیش آ رہے ہیں۔ دارالقضاء میں جاؤ، ہر جگہ اسی کے بھرمار آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے ہماری معاشرت کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر بھی اطاعت ہو، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت، جیسے انہوں نے سکھایا، جیسے انہوں نے بتایا، جیسے انہوں نے تعلیم دی۔ بڑی ہی پاکیزہ زندگی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اور اس کے ساتھ صحابہ کرام نے گزار کے ہم کو دکھایا، اور جب سے یہ اطاعت ہم نے چھوڑ دی ہے، ساری دنیا کے اندر جھگڑے ہی جھگڑے قائم ہو گئے۔ یہ تیسرے نمبر والی بات۔ اور چوتھا نمبر ہے اخلاقیات کا۔ معاشرت کے بعد اخلاق بھی ایک باب ہے، شریعت کا بہت اونچا باب۔ شریعت نے اخلاق بھی سکھائے کہ ہمارے اخلاق کتنے اچھے ہوں، کیسے پاکیزہ ہوں، کیسے بلند ترین ہو، جس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہونے لگے۔ ہمارا طور و طریقہ کیسا ہو، اٹھنے کا انداز،
بیٹھنے کا انداز، کھانے پینے کا انداز، بول چال کا انداز، لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح پیش آنا چاہیے، یہ ساری کی ساری باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ جل جلالہ عم جلالہ نے بیان فرما دی۔ قرآن کے اندر بھی موجود، حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ ساری تعلیمات کو لے کر اگر ہم زندگی گزارے تو بھائیوں ہمیں دین کو پیش کرنے کے لیے مستقل محنت کی ضرورت نہ ہوگی، ہمارے اخلاق خود بخود دین کی طرف لوگوں کو متوجہ کر دے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، علامہ ابن المبارک جو بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، فقیہ اور بزرگ گزرے، امام بخاری کے استاذ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے پڑوس میں ایک آدمی تھا اور وہ تھا یہودی، اور یہودیوں کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اسلام دشمن، مسلم دشمن، نبی دشمن، قرآن دشمن، دین دشمن، ہر اعتبار سے ہمارے دشمن ہیں وہ، لیکن اخلاق دشمنوں کو بھی متاثر کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پڑوس کا یہ یہودی تھا، ایک دفعہ وہ اپنا گھر بیچنا چاہا، اس نے اعلان کر دیا کہ میں اپنا گھر بیچ رہا ہوں، جو لینا چاہے لے لے۔ لوگ گھر دیکھنے کے لیے آتے تھے اور اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی اس کا کیا ریٹ ہے، کیا دام ہے؟ وہ کہتا تھا 2000 درہم۔ حالانکہ اس زمانے میں اور جس علاقے میں وہ مکان تھا اس کے اعتبار سے اس مکان کی ویلیو صرف 1000 درہم تھی، لیکن یہ کہتا تھا کہ اس کی قیمت 2000 درہم۔ لوگ آتے دیکھ کے چلے جاتے کہ یہ تو بہت ریٹ ہے، لینے کے قابل نہیں، 1000 کے بجائے 2000 لیتا ہے۔ ایک صاحب اسی طرح دیکھنے کے لیے آئے اور انہوں نے بھی پوچھا کیا قیمت ہے مکان کی؟ انہوں نے بتایا کہ اس کی قیمت 2000 درہم۔ انہوں نے پوچھا کہ اس ایریا میں ایسے ٹائپ کے مکان کی قیمت تو 1000 درہم ہے، لیکن تم 2000 اس کی قیمت بتا رہے ہو تو بہت ہے، ایسا کیوں؟ اس نے کہا ہاں بھائی بات تو صحیح ہے جو تم کہتے ہو کہ ایسے مکان کی اس ایریا میں قیمت 1000 درہم ہے، لیکن میں نے 1000 کے ساتھ جو 1000 اور ملا دیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا یہ مکان عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں ہے، اور اتنا اچھا پڑوس جس مکان کو مل جاتا ہے تو اس کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے قریب میں کوئی مکان لے لے تو اس کی ویلیو گھٹ جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے اخلاق اچھے نہیں، ہمارا کردار اچھا نہیں۔ اس آدمی نے پوچھا کہ عبداللہ بن مبارک تمہارے پڑوس کے آدمی، اور اس کی وجہ سے تمہارے مکان کی قیمت زیادہ ہو گئی، آخر ان کے اندر کون سی بات ہے جو تم نے محسوس کی؟ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے، مجھے حاجت کوئی پڑتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، یہ میری مدد کرتے ہیں، میں بیمار ہوتا ہوں میری تیمارداری کرتے ہیں، اور مجھے جو مسائل پیش آتے ہیں اس میں میرا تعاون کرتے ہیں، اور ان کی طرف سے آج تک مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، راحتوں کا پورا انتظام کرتے ہیں، ان کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے تکلیف نہیں گزری۔ آج بھائیوں ہم نے اپنے اخلاق کو اتنا برا کر لیا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے اخلاق اچھے نہیں، ہمارا کردار اچھا نہیں، ہماری تہذیب اچھی نہیں، ہماری بات چیت اچھی نہیں، گالم گلوچ کیا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور مختلف انداز سے لوگوں کو اذیت و تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بھائیوں یہ اخلاق جو اسلام نے ہم کو سکھائے اس کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں بات پیدا ہو رہی ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم اختیار کر لیں، اور جو اللہ نے تعلیم دی ان چیزوں کو ہم اختیار کر لیں، بڑے ہی بلند ترین اخلاق ہو، اور ان اخلاق کے نتیجے میں ساری دنیا کو ہدایت ملنے لگی۔ اور ایک چیز ہے معاملات کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، لوگوں نے حلال و حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں رکھی ہے۔ عام طور پر لوگ کاروباری ہو یا ملازمت پیشہ ہو یا صنعت و حرفت میں لگے ہوئے ہو، جو بھی ہے مال کمانے کے لیے ایسا آگے بڑھ رہا ہے کہ اسے حلال و حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، اس میں جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کے اندر دھوکے بازی کر رہا ہے، ناپ تول کے اندر کمی کر رہا ہے، اور غلط مال کو اچھے نام سے اچھے عنوان سے پیش کر رہا ہے،
یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو اخذ نہیں کیا بلکہ پڑھا ہی نہیں. اگر پڑھا ہوتا اور اس کو اخذ کیا ہوتا اور اللہ کے رسول کی اطاعت اس سلسلے میں بھی ہم نے کی ہوتی تو ہمارے اندر اس کے اعتبار سے کچھ بلندیاں پیدا ہو جاتی. ہمارے معاملات سچے ہوتے, ہمارے معاملات بڑے اچھے ہوتے, ہمارے معاملات کے اندر سچائی و دیانت داخل ہوتی, اس کے اندر تقوی اور انابت داخل ہو جاتے. حالانکہ پہلے زمانے میں ایسے لوگ گزرے کہ انہوں نے اپنے کاروبار کے ذریعے دین پھیلایا ہے. واقعہ لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی اولاد میں سے بعض لوگ ایک ملک میں گئے اور وہاں پر انہوں نے دکانیں کھول لی. کسی نے جوتے کی دکان لگائی, کسی نے غلے کی دکان لگائی, کسی نے کپڑے کی دکان لگائی اور کسی نے کسی اور چیز کی دکان لگائی. لیکن سچائی کے ساتھ, امانت کے ساتھ, دیانت کے ساتھ معاملہ کرنے لگے. جو مال دیتے تھے بالکل اچھا اور اس کے اندر کوئی غلط مال نہیں ہوتا تھا. جب لوگوں نے دیکھا مال اچھا ہے اور بڑی سچائی اور دیانت کے ساتھ یہ کاروبار کرتے ہیں تو سارا شہر انہی کی طرف ٹوٹ پڑا. ساری منڈیاں بیکار ہو گئی اور انہی کے ہاں کاروبار اچھا چلنے لگا. چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, یہاں تک کہ ایک دن ایسا ہوا کئی سالوں کے بعد کہ اچانک ان لوگوں نے اپنی دکانیں بند کر کے اپنا سارا مال جو دکانوں میں تھا باہر باندھ باندھ کے رکھنا شروع کر دیا. لوگ آ کر پوچھنے لگے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو, کوئی سفر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پردیسی آدمی ہے, ہم لوگ آئے تھے ملک عرب سے, آپ کی بستی میں آئے, کمایا ہم نے بہت خوب, اب ہمیں بیوی یاد آ رہی ہے, بچے یاد آ رہے ہیں. کسی نے کہا میری بیٹی کی شادی ہے, کسی نے کہا میرے بیٹے کی شادی ہے اور فلاں مسائل ہیں, اس لیے اب ہم تمہاری بستی کو چھوڑ کر اپنی بستی کو روانہ ہو رہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. آپ جیسے پاکیزہ لوگ, آپ جیسے سچے دیانت دار لوگ, آپ جیسے اچھے کردار والے لوگ آج تک ہم نے پوری تاریخ میں دیکھا نہیں. اب دیکھا تو آپ لوگوں کو دیکھا اور تمہارا کاروبار یہاں بہت اچھا چلتا تھا. اگر تم یہاں پر کاروبار بند کر کے جانے کے بجائے تمہارے بیوی بچوں کو یہی بلا لو تو ہم اس کے لیے انتظام کر کے دینے تیار ہیں. انہوں نے کہا بھائی ساری دنیا کو کہاں بلا سکتے ہیں, بیوی تو آ جائے گی لیکن خاندان کو کیسے لائیں گے, یہ تو ہو نہیں سکتا. اب ہمارا بہت بڑا خاندان تو وہاں پر ہے, ہم کو جانے دو. انہوں نے کہا ہم جانے نہیں دیں گے اس لیے کہ آپ کے جیسے اچھے لوگ ہم نے نہیں دیکھے. اب تک یہاں ملک کے اندر بہت ہی ناگواری تھی, بہت ہی زیادہ بربادی تھی. یہاں کے لوگوں کے اندر سچائی کا نام نہیں تھا, دیانت کا نام نہیں تھا, اخلاق کا نام نہیں تھا, تجارتوں کے اندر دھوکے بازی چلا کرتی تھی. آپ لوگوں نے اچھا ریکارڈ قائم کیا, اب آپ چلے جائیں گے تو وہی پرانا ریکارڈ آ جائے گا, اس لیے ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا ہمارے اندر تم نے کیا بھلائی دیکھی؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ سب باتیں اچھائی کی, بھلائی کی, اخلاق کی, دیانت کی, امانت کی, سچائی کی ہم نے تمہارے اندر دیکھی ہے, یہ کسی کے اندر ہم نے نہیں دیکھی. انہوں نے کہا یہ چیزیں ہم میں ہیں تو تم ذرا ہم سے یہ بھی پوچھ لیتے کہ یہ چیز ہم کو دی کس نے ہے. انہوں نے کہا کس نے دی؟ کہا کہ ایک مذہب ہے جس کا نام ہے اسلام اور اس مذہب کے پیغمبر ہیں جن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام نے ہم کو یہ سکھایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے ہمارے اندر یہ انقلاب پیدا کیا ہے. اس لیے اگر تم بھی اس چیز کو اپنا لو تو تمہارے اندر بھی وہی صداقت, وہی دیانت, وہی امانت, وہی پاکیزہ اخلاق, وہی بلند ترین تہذیب تمہارے اندر بھی آ سکتی ہے. اس لیے ہم کو تو چھوڑ دو لیکن ہمارے دین کو اختیار کر لو. انہوں نے کہا ہم لبیک کہتے ہیں, پورے کا پورا ملک مسلمان ہو گیا. بھائیوں بزرگوں, یہ اخلاق سے, اور اخلاق کیا, یہاں تو تجارت کی منڈی سے انہوں نے اسلام کو پیش کیا ہے. آج ہم مسجد سے بھی اسلام نہیں پیش کر پا رہے, ہم مدرسوں کے ذریعے بھی اسلام نہیں پیش کر رہے, اور جو ہے وعظوں کے ذریعے, نصیحت کے ذریعے بھی نہیں ہو پا رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ میری زبان جو بول رہی ہے میرا کردار اس کے خلاف ہے, میری زبان پہ جو آ رہا ہے میرا دل اس کے خلاف ہے, میری زبان پہ جو جاری ہے میرا عمل اس کے خلاف ہے. یہ عمل کا, کردار کا, زبان کا جو فرق پیدا ہو گیا اس نے لوگوں کو متاثر کرنا چھوڑ دیا. ورنہ تو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی, پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بھائیو یہ 5 چیزیں ہیں. میں نے کہا عقیدہ, یہ بھی اطاعت میں داخل ہونا چاہیے, اور عبادات
یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہونا چاہیے. اور اسی طرح ہماری معاشرت اور پھر اخلاق اور پھر اخیرے یہ معاملات، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونے لگے. اس کو اللہ نے کہا من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی مانتا ہے، جو اللہ کے رسول کی مانتا ہے، عقیدے میں بھی مانتا ہے، عبادت میں بھی مانتا ہے، اخلاق و کردار میں بھی مانتا ہے، تہذیب و شائستگی میں بھی مانتا ہے، تعلیم و تربیت میں بھی مانتا ہے، اور اسی طریقے پر معاشرت میں بھی مانتا ہے، اور اسی طرح معاملات میں بھی مانتا ہے. سب چیزوں کے اندر خدا اور خدا کے رسول کی مان کے چلتا ہے. آگے کہا وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر کر زندگی کرتا ہے. اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے اس کی زندگی میں. ڈر کے معنی کیا، خوف و خشیت کے معنی کیا؟ جو پرانی زندگی میں اور پچھلی زندگی میں اللہ کے گناہ ہو گئے تھے، معصیتیں ہو گئی تھی، برائیاں سرزد ہو گئی تھی، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا تھا، اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کو چھوڑ چکا تھا. اب اس کو اللہ کا ڈر پیدا ہوا ہے، اور اللہ کے ڈر کے نتیجے میں وہ اللہ کے سامنے گر گراتا ہے. اے اللہ، آج تک میں معصیتوں میں مبتلا تھا، آج تک گناہوں میں مبتلا تھا، تیری اطاعت نہیں کر سکا تھا، تیرے رسول کی اطاعت نہیں کر سکا تھا. اب مجھے ڈر پیدا ہو گیا ہے، میرے دل میں خوف آ گیا ہے، اس لیے میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. مجھ کو معاف کر لیجئے، مجھے معاف کر لیجئے، اے اللہ مجھے معاف کر لیجئے. یہ کہہ کر خدا کو جو مناتا ہے، یہی خوف ہے جو اس کے اندر آ جاتا ہے. کہتے ہیں یہ تیسری چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی کو کامیابی ملتی ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ کا ڈر و خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے. اور آخری بات وَيَتَّقْهِ، اور تقوی کی زندگی اختیار کر لے. ڈر گیا، گناہوں سے شرمندہ ہو کر معافی مانگ لیا، اور آئندہ زندگی کے لیے عزم کر لیا کہ اب آئندہ زندگی تقوی کی زندگی ہوگی، اللہ کے ڈر کی زندگی ہوگی. آنکھوں پر پابندی ہوگی، میرے دل پر پابندی ہوگی، میری زبان پر پابندی ہوگی، میرے معاملات میں پابندی ہوگی، میری معاشرت میں پابندی ہوگی، میرے معاملات میں پابندی ہوگی. سب چیزیں اللہ اور اللہ کے قانون کے مطابق کرتا رہوں گا، میں ذرہ برابر اس سے ہٹ کر نہیں چلوں گا. یہ ہے تقوی کی زندگی کا حاصل. آئندہ زندگی میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا جو عزم حوصلہ ہوتا ہے، اسی کو دراصل تقوی کہتے ہیں. ایک دفعہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ابی بن کعب آئے. حضرت امیر المومنین نے کہا کہ بھائی تم نے بہت کتابیں پڑھی ہیں، پچھلی کتابوں سے بھی تم واقف ہو، بہت بڑے عالم، مجھے بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت امیر المومنین کو ابی بن کعب نے کہا کہ حضرت کبھی آپ کا گزر ایسی جگہ سے ہوا ہے جہاں چار طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہوا ہے، بہت دفعہ گیا ہوں، کانٹے تھے، کانٹوں کے اندر سے گزر ہوا. پوچھا کہ کیسے گزرے تھے اس وقت؟ حضرت امیر المومنین نے کہا کہ میں نے اپنی چادر کو سمیٹ لیا تھا اور اپنے بدن کو بھی ذرا سمیٹ لیا تھا تاکہ کسی کانٹے میں چادر الجھ نہ جائے اور مجھے تکلیف نہ پہنچا دے. اس طرح اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے بچتے بچاتے وہاں سے نکل گیا تھا. حضرت امیر المومنین کے اس جواب پر حضرت ابی بن کعب کہنے لگے ذاک التقی، تقوی اسی کا نام ہے کہ اس کائنات کے اندر جو مختلف کانٹے ہیں، کہ کفر کا کانٹا ہے، شرک کا کانٹا ہے، معصیت کا کانٹا ہے، شراب نوشی کا کانٹا ہے، زناکاری کا کانٹا ہے، اور عفت و عصمت کو پامال کرنے والے کانٹے ہیں، تقوی کے اندر چبھنے والے کانٹے ہیں. ان سارے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچتے بچاتے لے کر گزر جانا. مثلا گزرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، بازار میں عورتیں گھوم رہی ہیں، لیکن آپ نے نگاہوں کو نیچا کر لیا، یہ عورت کا کانٹا میرے دل و دماغ میں نہ چھپ جائے. اس کو کہتے تقوی. ایک دفعہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرکدہ، میرے شیخ و مرشد، تشریف لائے بنگلور. ایک جگہ واز تھا، بیان تھا. بیان کے بعد حضرت اپنی آرام گاہ پہ تشریف لے جانے لگے. سامنے حضرت بیٹھ گئے، پیچھے میں بیٹھ گیا. ڈرائیور صاحب چلا رہے تھے گاڑی. بنگلور کے اس ماحول میں بہت بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، ٹریفک کبھی جام ہو جاتی ہے.
وہ بیچارے جو چلا رہے تھے ڈرائیور، وہ کبھی اپنی اسٹیئرنگ کو یوں کرتے اور کبھی اسٹیئرنگ کو ادھر کرتے تاکہ ادھر سے کسی کی ٹکر نہ ہو جائے، اور اندیشہ ہوتا ادھر سے کوئی آ جائے گا تو ادھر گھما لیتے. اس طرح گھماتے گھماتے جا رہے تھے. حضرت نے یہ دیکھ کر مسکرایا اور فرمایا کہ بھائی تقویٰ اسی کو کہتے ہیں. فرمایا تقویٰ اسی کو کہتے ہیں بچتے بچاتے لے جانا. جیسے ڈرائیور اپنی گاڑی کو بچتے بچاتے لے جاتا ہے، ٹکر ادھر نہ ہو جائے، ٹکر ادھر نہ ہو جائے، اور ذہن بھی متوجہ ہوتا ہے، آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود کسی سے جو ہے ادھر ادھر ٹکر نہیں مارتا، ٹکروں سے بچتے بچاتے اپنے آپ کو لے جاتا ہے. جب ڈرائیور اس طریقے پر ڈرائیونگ کرتے کرتے اور گھمسان کے اندر سے گزر کر پہنچ جاتا ہے اپنی منزل مقصود پر، ڈرائیور کو کتنی خوشی ہوتی ہے، میں کتنا اچھا ڈرائیور ہوں کہ میں نے کسی کو ٹکر نہیں لگائی اور کسی ٹکر دینے والے کی ٹکر دینے کو بھی کامیاب نہیں کیا، اپنے آپ کو بچایا، خود بھی بچا، دوسرے کو بھی بچایا. اس طریقے پر میں نے ڈرائیونگ کی اور آگے بڑھ گیا، منزل کو پہنچ گیا. اسی طرح جب مومن اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کانٹوں کے اندر سے گزرتا ہے، مختلف قسم کی برائیوں سے گزرتا ہے، اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور تقوی کے ساتھ یہاں سے چلا جاتا ہے، تو قیامت کے میدان میں بھائیوں اس کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اندر سے میں کامیابی کے ساتھ گزر کے آ گیا ہوں. واقعی کامیاب ہو گیا، بڑا اچھا ڈرائیور ہے یہ کہ یہاں سے گزرا تھا. ارے کیسے کیسے کانٹے الجھنے والے، چھبنے والے، لگنے والے تھے، لیکن کسی کو یہ ٹچ نہیں کیا، آگے بڑھتا چلا گیا، آگے بڑھتا چلا گیا. ایک طرف اللہ کا ڈر ہے اور اس کی وجہ سے وہ ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے، اور جو ہے کسی کو ٹکر نہیں مارتا ہے، آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے. اس طرح بھائیوں جو دنیا میں تقوی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ 4 کام ہیں: ایک اللہ کی اطاعت، ایک رسول اللہ کی اطاعت، ایک اللہ کا خوف، اور آخری بات تقوی کی زندگی کا عزم کر لینا. یہ 4 باتیں جو اختیار کر لے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. بھائیوں عہد کرو کہ ہم یہ 4 کام ضرور کریں گے. کامیابی کی منزل ہمارے لیے طے ہے، کامیابی کی منزل ہمارے لیے مقرر ہے. اس لیے بھائیوں یہ کام کرنے کا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. جو کچھ سنا گیا اور جو کچھ سنا گیا، جو کچھ سنایا گیا اس کے اوپر سننے سنائے زیادہ عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے. معلوم ہوا کہ یہاں پر دستار بندی کا جلسہ ہے، حفاظ اکرام تیار ہیں، علماء ہوتے ہیں. یہ بھائیوں یہ جو اطاعت خداوندی، اطاعت رسول ہے، یہ مدارس کے ذریعے ہی پوری ہوتی ہے. اس لیے کہ اطاعت کے معنی جیسے کہ عرض کر چکا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننا، لیکن جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون معلوم نہ ہو اس وقت تک ہم اطاعت کیسے کر سکیں گے. اس لیے پہلے قرآن پڑھنا ہوگا، حدیث پڑھنا ہوگا، فقہ پڑھنا ہوگا، علوم پڑھنا ہوگا. جب یہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کا رسول کیا مطالبہ کر رہا ہے، اور جب معلوم ہوگا تو اس کے اوپر عمل ہو سکے گا. تو گویا یہ مدارس اسلامیہ، یہ جامعات جو جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں اور دین کی خدمت کرتے جا رہے ہیں، یہ آپ کو ان جلسوں کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں کہ تم اطاعت کرنا چاہتے ہو اللہ کی اور کامیاب ہونا چاہتے ہو، تم اطاعت کرنا چاہتے ہو رسول اللہ کی اور کامیابی کی منزل کو طے کرنا چاہتے ہو، تو ہمارے پاس میں آؤ. ہم تم کو خدا کے بارے میں بتائیں گے، رسول کے بارے میں بتائیں گے، عقائد کے بارے میں بتائیں گے، عبادات کے بارے میں بتائیں گے، معاشرت کے بارے میں بتائیں گے، معاملات کے بارے میں بتائیں گے. ساری تعلیمات تمہارے سامنے رکھ دیں گے اور اس تعلیم کے مطابق تم زندگی گزارو تو بڑا سچا پکا مسلمان بن کر تم زندگی گزار سکو گے اور پھر تمہیں کامیابی ملے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم
صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ بہت دیر سے یہاں پر دین کی باتیں چل رہی تھی. اے اللہ دین کی برکت سے ہم سب کو معافی عطا فرما دیجئے. اے اللہ علم کی باتوں کے ذریعے ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں، نہایت ہی ناکارہ ہیں، لیکن جیسے کچھ بھی ہیں تیرے ہی بندے ہیں. اے اللہ محض اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ اپنا کرم فرما دیجئے. اے اللہ اپنا احسان فرما دیجئے. اے اللہ بندوں پر رحم کرنا آپ کا کام ہے اور بندوں کا کام تو قصور ہی کرنا ہے. اے اللہ ہم قصوروار ہیں، ہم کو پورا اعتراف ہے. اے اللہ ہمیں پورا اعتراف ہے. رتی برابر اس کے اندر ہم اے اللہ کوئی تذبذب میں نہیں ہے، لیکن اے اللہ تیرے سے معافی چاہتے ہیں. اے اللہ تو رحم فرما دے. اے اللہ کرم فرما دے، ہم پر احسان فرما دے. اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی دھو کر پاک و صاف فرما دے، ہمارے باطن کو بھی دھو کر پاک و صاف فرما دے. اے اللہ ہم کو مجلا فرما دے، اے اللہ ہم کو پاک و صاف بنا کر اے اللہ اپنے دربار میں حاضری دینے کے قابل بنا دے. اے اللہ یہ کام بھی آپ ہی کر سکتے ہیں. اے اللہ کوئی کام یہ کام نہیں کر سکتا. اے اللہ مغفرت کرنا آپ کا کام ہے، بخشش کرنا آپ کا کام ہے، رحم کرنا آپ کا کام ہے. اے اللہ احسان فرمانا آپ کا کام ہے. اے اللہ ہم سب پر احسان اور کرم فرما دیجئے. اے اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ جو بچے فارغ ہو رہے ہیں اے اللہ ان کے اندر دین کا حوصلہ پیدا فرما، دین کا جذبہ عطا فرما، دین کے ان کو داعی بنا. اے اللہ دور دور تک دین کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرما. اے اللہ ان کے ذریعے سے دین کا بول بالا فرما. اے اللہ ان کے قلوب کے اندر اپنی محبت پیدا فرما. اے اللہ اپنا خوف اور خشیت پیدا فرما. اے اللہ ہمارے سب کے دلوں میں بھی اپنی محبت پیدا فرما دے. اے اللہ اپنا خوف پیدا فرما دے. اے اللہ ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ سنتوں والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل سے اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور سنت کو مان کر اور تھام کر چلنے والا بندہ بنا دے. اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنا آسان فرما دے. اے اللہ حدیث کا سمجھنا آسان فرما دے. دین کی باتوں کا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ بہت ہی عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں. اے اللہ یہ الحاد کا دور ہے. اے اللہ یہ بہت سے فتنوں کا دور ہے. اے اللہ بہت ساری بدعتوں کا دور ہے، بہت ساری خرافات کا دور ہے. اے اللہ اپنی حفاظت میں ہم کو لے لیجئے. اے اللہ اپنی حفاظت میں ہم سب کو لے لیجئے. اے اللہ سچے دین کے اوپر عامل بنا دے، سچے دین کا ہم کو داعی بنا دے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی آرزوؤں کو اور ان کی حاجتوں کو پورا فرما. یہاں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ جن کے ہاں انبیاء ہی بیٹھے
بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما، اے اللہ اچھے رشتوں کا انتظام فرما، اے اللہ گمراہی سے ہر ایک کی حفاظت فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا فرما دے، اے اللہ جن جن لوگوں کی جو مرادیں ہیں ان کو پورا فرما دے، اے اللہ ہمارے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے بھی جنت الفردوس مقدر فرما، اے اللہ ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل سے کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔